السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مصنف شیخ الحدیث حضرت علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آواز ناچیز سید شبیر عالم صابری۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ ہجرت کا پہلا سال۔ مسجد قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آپ کے ترجمہ ہوا کلام پاک کی جو آیت نازل ہوئی اس کا۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے اور تعمیری کام میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے کہ جس کا اردو ترجمہ ہے، وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ وفاء الوفا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 180۔ مسجد الجمعہ۔ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کی ننھالی رشتہ دار بنو النجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک دورویہ صفیں باندھے مستانہ دار چال چل رہے تھے۔ آپ راستہ میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ یہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں کہ اردو ترجمہ: ہم پر چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے اور آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے، آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے۔ اے بہترین دعوت دینے والے،
تیسرا شعر ہے تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔ مدینہ کی ننھی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھیں۔ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں جی ہاں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 اور صفحہ نمبر 360۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65۔ ابو ایوب انصاری کا مکان۔ تمام قبائل انصار جو راستہ میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اٹھنے کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اٹھنے کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ وہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اٹھنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے، اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھ گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، تو اس اندیشہ سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج محترات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357 وغیرہ۔ ہجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہے، مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ ہم تحریر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ ذوق در ذوق
ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، یعنی اے لوگو، اسلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66، بخاری وغیرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال مدینہ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت بی بی سودہ رضی اللہ عنہما اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما کو مدینہ لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہما نہ آ سکیں کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72۔ انشاءاللہ رحمان باقی اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔